الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤں دی توفیق عطا فرمائے. سمجھن اور سمجھاؤں کے بعد اللہ فریقین موسوط عمل پہ رہوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس تے متقیاں دیاں کچھ صفات دا ذکر کیتا ہے کہ متقی لوگ کون نے، انہاں دیاں چند صفات نے. آج دی اس درس کے اندر اس چیز نو بیان کرنا بھی کہ تقوی اختیار کرن تے انسان نو انعامات کیڑے ملن. متقی بڑن تے انسان نو اللہ دی طرفوں اعزازات کیڑے ملنے نے. اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے لفظ تقوی نو بار بار بیان فرمایا، اور تقوی دا معنی میں گزشتہ درس کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ تقوی دا لغوی معنی ہوندا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ نو روک کے رکھنا. اور اللہ نے عبادات دا بھی مقصد تقوی بیان فرمایا وے، اعمال اور احکامات دا مقصد بھی تقوی بیان فرمایا وے. اور کسی آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے لفظ تقوی نو 2 مرتبہ بیان فرمایا.
اور دی اہمیت واضح بیان فرمایا۔ اولیاء اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں یہ نشانی بیان فرمائی کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اولیاء اور اللہ دے ولی وہ نے، اللہ دے دوست وہ نے جڑے متقی نے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ نے اولیاء اللہ دے بارے ایک چیز نو بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جڑے لوگ اللہ دے دوست نے، اللہ دے محبوب نے اور اللہ دے پیارے نے، انہوں کسی قسم دا خوف بھی نہیں ہونا تے حزن اور ملال بھی نہیں ہونا۔ وہ اللہ دے ولی کیڑے نے، انہاں دیاں نشانیاں کیڑیاں نے؟ اللہ نے انہاں دیاں نشانیاں دے وچوں سب تو پہلی نشانی بیان فرمائے کہ الذین آمنوا، سب تو پہلے کہ اللہ دے اتے ایمان لے کے آندے، اللہ دے رسولہ دے اتے ایمان لے کے آندے، اللہ دی کتابہ تے ایمان لے کے آندے، آخرت دے دہاڑے تے ایمان لے کے آندے، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان لے کے آندے۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کریں دیں، پرہیزگاری اختیار کریں دیں۔ یہ ولی اللہ دا اللہ نے نشانیاں بیان کی تھی، لیکن آج دے اس گئے گزرے دور دے اندر اگر دنیا دا اور معاشرے دا مطالعہ کیتا ونجے تو لوگ ولی اس نو آدن جس نو کوئی سنت دا ہی پتہ کونی تے شریعت دا ہی پتہ، جس نو اپنی پاکی پلیتی دا ہی پتہ کونی، لوگ آدن ہی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے ولی ہے جی، اے اللہ دا فقیر ہے۔ یاد رکھو او ملنگ ہو سکدا وے، اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اللہ دا ولی ہو سی کہ الذین آمنوا، سب تو پہلے کہ مومن ہو سی، مشرک اور شرک کرنے والا اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا، مومن ہو سی۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرنے والا ہو سی، متقی ہو سی، پرہیزگار ہو سی۔ اس وجہ میں تبا یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ولی اس نہ سمجھے کرو جڑا ہوا چ اڑدا نظر آ اور شوق دے بازیاں دکھاوے تے کرتب دکھاوے اور پانی نو اگ بنا کے دکھا دے وے، بلکہ ولی ہووے جدا رات اور دن شریعت دے مطابق گزرتے۔ لیکن سارے کول جڑی ولایت ہے وہ تھوک دے حساب نال وکدی، جس دی داڑھی کونی ہے داڑھی کٹاوے یا داڑھی منوے، یا رات دن وہ عورتاں دے نال کھلواڑ پیا کردا وے اور عورتاں دے نال اودی یعنی کہ ہم محفل ہوندا وے، اساں اس نوں کیا آکھدے ہاں جی یہ کون ہے جی اللہ دا ولی ہے۔ یاد رکھو اے ولایت نہیں ہے، اے ولایت نہیں ہے، بدماشی، اے دین دے نام تے بدماشی اور بے حیائی کیتی ویندی پئی ہے۔ حتیٰ کہ ساری کائنات تو وڈے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم متقی اور پرہیزگار بن کے آئے نے، لیکن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محفل کے اندر موجود نے اور آپ مرد اور عورتوں کی بیعت لے رہے نے، اور بیعت لیون دا طریقہ کار کیا ہے، اور آج دے پیر صاحب کی بیعت لیون دا طریقہ کار کیا ہے؟ ہونتے انٹرنیٹ دا دور اور ویڈیو سامنے دے سامنے آ چکی ہیں کہ مرداں دی کان تے تھاپڑا ہوندا وے تے عورتاں نوں کتھے ہوندیاں نے بغل گیر کیتا ہویا ہوندا وے جی، اے جی کیا ہے جی، اے جی شفا اندر داخل ہو رہی ہے جی، اے جی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، اے باشو فلاں کر لیندا وے، جلے پکڑیا گیا وے اس کو کلمہ سنا گیا، اس کو کلمہ بھی نہیں، قرآن یادی تدور دی گالے ویکھ کے قرآن پڑھ سکدا، لیکن بڑے ہو کے آئی ولی اللہ عورتاں دے نال بغل گیر ہونا، عورتاں دے انہوں برہانہ کر کے انہوں دے وجوداں دی ویڈیو بڑھاونی، اے اولیاء اللہ دا کام رہ گیا وے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ساری کائنات نو ود کے اللہ نے تقوی دیتا ہے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دی بیعت کس طرح لیندے ہیں اور عورتاں دی بیعت کس طرح لیندے ہیں؟ لوگ شریعت تو ناواقف اور داڑھی منین تے او کوئی کتے بھیڑاونا لوے، کوئی مرغ بھیڑاونا لوے، کوئی رچ کتے دی بھیڑ کراونا لوے، اے کون ہیں جی؟ اے بادشاہ ہے، یہ سید بادشاہ ہے۔ یاد رکھو ولیہ دی نشانیاں نوٹ کیتیاں کرو، او ولی نہیں ہے کہ جڑا خداوند نے اڑدا نظر آوے، او ولی نہیں ہے کہ جڑا تھانوں کوئی کرتب کر کے وکھاوے،
ولی ہوے جڑا مومن بھی ہوے تے تقوی اختیار کرن والا ہوے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دی اور مرداں دی بیعت مختلف طریقے نال لئیے۔ مرداں دی بیعت یہ ہوندی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے بٹھا کے انہاں دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہ لیندے ہیں بیعت لیندے ہیں، لیکن عورتاں واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مختلف آئی۔ اگر میرا نبی سامنے بیعت لے ویا تے کسی نو اعتراض کرن دی کوئی گنجائش، کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات دے حیا نو اکٹھا کراں تے میرے نبی دی اکھ دا سرما بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ ساری کائنات دے شرم و حیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین مبارک تے قربان کر دیواں۔ اس وجہ نال تا علماء اور محدثین نے لکھا ہے، صحابہ کرام فرماندے نے عرب دی اتنی کواری لڑکی دے حق وچ حیا نہیں جتنی سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ دے اندر اللہ نے حیا رکھی۔ لوگ لٹی کے آویندا وے، اس طرح لٹا کے آویندا وے تے مال تے دولت ہی لٹا کے آندا ہے تے سب تو بڑا قیمتی سرمایہ ایمان ہوندا وے، وہ بھی کیا کر کے آندا وے، کوئی بھی جا کے آندا وے۔ یاد رکھو شریعت دا مطالعہ کرن تو بعد اس چیز دا پتہ چلدا وے کہ ولایت اس چیز دا نام نہیں ہے کہ سرگٹ لا کے تے نشے مارے ونجن، کتیاں دی اور رچھاں دی بھیڑ کرائی ونجے۔ ولایت سب تو پہلے ولی دی نشانی ہے کہ مومن ہونا چاہیے وے، اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کسی نو شریک نہ کردا ہوئے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کانو یتقون، متقی ہوئے، تقوی اختیار کرنا لوے، پرہیزگار ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیراں دے استاد بھی، سارے ولیاں نو ولایت نو اکٹھا کرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولایت دا مقابلہ نہیں تھی سکدا، تے سارے نبیاں دی نبوت نو اکٹھا کرا تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ لیکن میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں دی اس طرح بیعت لیندے نے، کدی کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رومال مبارک یا کوئی کپڑا لے کے اس نو اس طرح خیمے پردے دی اوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے دا پلو اس طرح دوسری طرف پھینک دینے ہیں، اور عورتاں پردے دی حالت دے اندر کیشے جی ہن کیا دن اے جی پیر اپنے جی انہاں تو کیڑا پردہ، انہاں تو کیڑا پردہ۔ یاد رکھو امام الانبیاء اسا اس نو ولی مندے ہاں جڑا قرآن و حدیث کے مطابق ولایت اختیار، اسا اس شعبد آباد نو ولی نہیں مندے جڑا مجو ننگا ہوئے تے سارا دن یعنی کہ روڈاں دے پھردا ہوئے تے لوگ کیا کہ جس دی بد دعا تو بچنا چاہیے جی فلان کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں دی بیعت لے رہے ہیں، اور کدی کدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا پیالہ منگوا کے آپ اسے ہاتھ مبارک دبو دے دیاں وقت عورتوں در مونج دے دیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تساں ہاتھ اپنا دبو لو تھوڑی تے میری بیعت، یہ بیعت ہو رہی آئی۔ ایک عورت بول پئی اور آکھن لگی اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہندا وے صحابی ہوے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری یا رسول اللہ میرا دل چاہندا وے میں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہندا، میرا ہاتھ تھوڑے ہاتھ دے اوتے ہونا چاہیے وے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہاتھ کٹن کی کوشش نہ کرے پئی، میں آج تک کسی غیر محرم عورت نو ہاتھ بھی لایا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت۔ یاد رکھو ولایت دا معیار بھی کیا ہے، ولایت دا معیار بھی کیا ہے تقوی، جڑا پچھلے میں درس کے اندر کس چیز نو بیان کیتا وے کہ تقوی عبادت دا مقصد بھی تقوی ہے، اور احکامات دا مقصد بھی تقوی ہے، اعمال تے عبادات دا مقصد بھی تقوی ہے، تے ولایت دا مقصد بھی کیا ہے تقوی ہے۔ تب ولی دی نشانی اللہ نے بیان کی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، مومن ہو سی اللہ دی ذات کو منن والا ہو سی، وکانوا یتقون متقی اور پرہیزگار ہو سی۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے لفظ تقوی نو 2 مرتبہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ آمنو دا لفظ آوے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ جلے آمنو دا لفظ آوے تے مومنوں چاہیے دے کہ اپنے کان کھڑے کر دے، کیوں کہ خاص اللہ مومنوں دے نال مخاطب ہو رہے ہوئے، جس طرح باپ اپنے بیٹی نو نہ لے کے پھکارے اس محبت گھٹ ہوندی وے، اگر آکھنا میرا لخت جگر وہ میرا نور نظر آ میری گل سنتے اس محبت زیادہ ہوندی وے۔ اللہ نے مومنوں تے خطاب کیتا وے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، مومنوں دا نا چاہ کے اللہ نے ایمان دا لفظ استعمال کیتا وے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر دے روائے،
اللہ تو ڈردے روائے، اللہ دا خوف دل دے اندر رکھائے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس چیز دی جانچ تے پڑتال کریں دے روائے کہ تمہارے نفس نے کل واسطے کیڑی شے بھیجی، کل واسطے کیڑی شے بھیجی وے، یعنی آخرت دا ذخیرہ کے بھیجے وے، نیکیاں بھیجیاں نے کہ گناہ بھیجنے۔ آج نواں سال شروع ہونا لگا، آج آخری جہار ہے، لیکن شریعت دا مسئلہ بھی تھے دسی ونجا، سارے دوست احباب ہوندے نے نویں سال دی مبارکہ دے دے، نویں سال دی کیا دے دے نے، سادہ سال شمسی سال تو شروع نہیں تھیندا، سادہ سال قمری سال تو شروع تھیندا، قمری مہینے تو سادہ سال شروع تھیندا وے۔ اسلامی ایسا مومنہ اور اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دے پابنداں، لہذا مسلمانوں دا جڑا سال ہے وہ محرم الحرام تو شروع تھیندا وے، عیسائیاں دا سال جنوری تو شروع تھیندا وے، لیکن سارے کچھ نہ سمجھ نوجوان اس چیز نو بڑا شوق نہ لگے، یعنی کہ فارورڈ کریں دینے اور پھیلیں دینے، نویں سال دی مبارک، نویں سال دی مبارک، اور بعد حضرات تا رات کی 12 تو بعد یعنی 1 جنوری دی رات ہوندی وے، او نیو ایئر فلاں ایئر تے نویں سال دی وجہ نال پتہ کیا کر دینے، او ساری رات غل غفارے کر دینے، آتش بازی ہوندی وے، ڈانس ہوندا وے، نغمے ہوندے نے، اور ساری رات لوگوں دا سکون برباد کیتا ویندا وے۔ یاد رکھو من تشبہ بقومی فہو منہم، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم دی مشابہت اختیار کرے سو دن قیامت دے تو حشر بھی ہاں دے نال ہونا وے۔ کرسمس ڈے گزرے وے، کیڑا گزرے کرسمس ڈے 5 دسمبر نو گزرے وے، لوگ دی مبارکہ تا دور دی گل ہے، لوگ تا کیک بھی نال کٹے، عیسائیاں دے نال کیک ہی نال کٹے نے۔ اور 5 دسمبر دا کیا مطلب، کرسمس ڈے دا کیا مطلب کہ 5 دسمبر نو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے پیدا کیتا۔ یہ عیسائیاں دا کیا ہے، یہ عقیدہ وے اور نظریہ وے کہ 5 دسمبر نو اللہ نے بیٹا پیدا کیتا وے، اور وہ بیٹا عیسیٰ علیہ السلام دی شکل دے اندر آیا وے۔ لیکن سارے مسلمانوں کیوں ہو گیا وے جی، مبارکہ دتیاں جا رہی ہیں جی، کیک کٹے جا رہے ہیں، میلاد عیسیٰ دوتے میلاد عیسیٰ دوتے کیا کٹے جا رہے ہیں، کیک کٹے جا رہے ہیں، تحفے دیتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو انہاں دے جتنے مذہبی تہوار بھی ہیں، عیسائیہ دن چاہے یہودیہ دن چاہے ہندوہ دن، کیونکہ مذہب دے ناتے کریں دینے، مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ انہوں نے مبارک دے وے یا انہوں دے انہاں اجتماع دے وچ شمولیت اختیار۔ یہ شریعت نے تے کیا کیتی وے، روک ٹوک کیتی وے۔ ویسے اگر اس تو ہٹ کے یعنی مذہبی تہوار تو ہٹ کے اگر کسی عیسائی کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو گیا، ویسے کوئی بیٹا پیدا ہو گئے وے، آج اس نے دکان بنا لیے، اودی مبارک دے سکتے، اودی مبارک کیوں؟ اتنا شریعت نے حکم دیتا وے اگر تیرا پڑوسی کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ دے گھر گیا کرتے کوئی تحفہ، لیکن مذہبی تہوار آوے تو چونکہ مذہب دے نالے منسلک ہوندا وے، لہذا اسلام نے تے کیا کیتا وے، منع کیتا وے۔ سانو بھی انہاں چیزاں نو نوجواناں نو خاص طور تے دین اسلام دا مطالعہ کرنا چاہیے وے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کا مطلب عیسائیوں کے نزدیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا وے، لیکن میرا رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نفی ہوندی وے۔ اگر انہوں نے کرسمس ڈے تے مبارک دیتی بنے تو سانو انہاں چیزوں دا خاص خیال کرنا چاہیے وے۔ تو نیو ایئر اور نیو ایئر جو کی شروع ہو رہے ہوئے، اللہ اس دے اندر اسی چیز دے بارے اشارہ کر رہے ہوئے کہ تساں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر نفس اس چیز کو دیکھ بھال کرے اور جانچ پڑتال کرے کہ کل قیامت واسطے اس نے کوئی تیاری بھی کی ہے کہ کوئی نہیں کی، کوئی سامان بھی تیار کیتا اس کی کوئی نہیں کیتا۔ دنیا دے واسطے بڑا سامان تیار ہو رہے ہوئے، کوئی آخرت دا سامان بھی کیتا اس کے کوئی نہیں کیتا۔ وقت اللہ فرماندا ہے واتقوا اللہ، اللہ تو ڈر، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ ہر عمل دی خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ یہ سال ختم ہو رہے ہوئے، ساری زندگی دا ایک سال اور کیا ہو گیا ہوئے، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں میں بڑا ہو گیا،
ایک سال زندگی دا کم ہو گیا وے تے میں خیال کر رہا کہ میں کیا ہو گیا ماں بڑا ہو گیا. ایک سال میری زندگی کٹ گئی ہے مسلمانوں. اور دوسرے نمبر تے میں قبر دے قریب پہنچ گیا ماں. ایک سال میری مہلت ختم ہو گئی ہے لیکن مسلمان سمجھیں دا میں کیا ہو گیا ماں. سالگرہ منائی جا رہی بچیاں دی. سالگرہ دا کیا مطلب ہے؟ ایک سال اور ٹھہر گیا، ایک سال اور گر گیا. اگر 30 سال دی عمر آئی، ایک سال جو کاٹ گئے تو کتنا بچ دے؟ عمر گھٹ عمر سے خوشی مناونی چاہیے کہ افسوس کرنا چاہیے؟ افسوس کرنا چاہیے دے. لیکن مسلمان دے بارے اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماندا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماندا ہے میں زمانے دی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے تیار ہے. انسان دی عمر ختم ہو جا رہی ہے لیکن دنیا دی لذت کے اندر پھردا ودا وے. نمازاں ضائع ہو رہی ہیں اور پچھلے دن کرونا دا اترا شہر دے اندر اعلان ہویا وے کہ کرونا اتراش ہے، اللہ نہ کرے آ گئی ہے. صبح میں چونکہ پڑھائی کردا وا، ہر بچے دے منہ تے کیا ہے؟ ماسک چڑھے. ہر بچے دے منہ تے کیا چڑھے؟ ماسک چڑھے ہوئے. وہ بیماری آ گئی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، اساں حکومت دا اعلان سن کے فوراً عمل کرنے دی کوشش کرے رہے ہیں لیکن مؤذن 5 وقت آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. افسوس دی گل ہے مسلمانوں، اساں دنیا دا نقصان سن کے اساں کو برداشت نہیں. چھوٹے بچے نہیں ماسک چڑھا رہتے ہیں، بڑے ہی ماسک لچا دیتے ہوئے. لیکن 5 وقت میرے رب دا وعدہ آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے توفیق نہیں ہوئی کہ اساں گھر رب دا گھر بھی جا کے کیا کرنا آباد کر دے. وہاں تو افسوس دی گل ہے مسلمان ہے. میرا درد دل ہے جڑے نوجوان دے سامنے میں اس چیز نو بیان کر رہا تو کل دی تیاری کر. اور مسلمان دا کل یہ نہیں ہے کہ کل میں بلڈنگ بڑے سا. مسلمان دے کل تو مراد ہے کہ میں آخرت دی تیاری کر. منو تقوی اختیار کرنا چاہیے وے. تو پچھلے درس کے اندر میں متقین دی صفات نو بیان کیتا وے کہ متقی کیڑے ہوندے نے، انہاں نے یہ صفتاں نے. آج میں جس چیز نو بیان کرن لگا وا وہ یہ چیز ہے کہ تقوی دے اوتے انسان نو انعام کیڑا ملنا. اور تقوی دا معنی وے بچنا، پرہیز. ڈاکٹر کول تقریباً ہر بندہ ہی بہندا وے اور ڈاکٹر جڑا پرچی دے اوتے دوائی بھی لکھیندا ہے تے نال پرہیز بھی. دوائی گھننی ہوندی ہے تے فلانی شے تو کی ہوندا وے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے. جی دوائی استعمال کرے سے پرہیز کرے سے تے تیرا وجود کیا ہوے سی؟ ٹھیک ہوے سی، بالکل تندرست ہوے سی، صحت مند ہوے سی، چلن پھرن دے قابل ہوے سی. اللہ فرماندا وے تو تقوی اختیار کر. جیڑیاں تیریاں روح نو بیماریاں لگ گئیاں نے، گناہ والی بیماری لگ گئی، معصیت والی بیماری لگ گئی ہے، نافرمانی والی بیماری لگ گئی ہے، اس تو رکون تے میری عبادت والی اور میری فرما برداری والی زندگی اختیار کر. 2 چیزاں، ایک چیز تو رکن دا نا، ایک چیز کرن دا نا. ادنا کیا ہے؟ یہ چیز تو بچنا، گناہاں تو بچنا وے تے نیکیوں کیا کرنا وے؟ اختیار کرنا وے. اللہ نے اسی چیز کو بیان کیتا ومن یتق اللہ، جیڑا بندہ تقوی اختیار کریندا وے بچ ویندا ہے گناہاں تو. زبان نو غیبت تو بچا دیندا. زبان نو وہ جڑی اساں گناہ ہی نہ سمجھے دے، اساں سمجھے نا صرف نماز پڑھن دا نا دین ہے، نماز پڑھن دا نا تقوی وے، قرآن دی تلاوت کرن دا نا تقوی وے، اور مسجد نو آباد کرن دا نا تقوی وے. اے بھی تقوی شامل ہے. لیکن تقوی دا دوسرا رخ بھی ہے کہ جس طرح نیکیاں لی راہ اختیار کرنی وے اس طرح گناہ لی راہ تو بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچاونا. تے فرمایا ومن یتق اللہ، جڑا بندہ اپنے آپ کو بچا گیندا ہے، غیبت تو بچا گیندا ہے، زبان دی کیا کردا وے؟ حفاظت کردا وے. اور سب تو زیادہ اساری جڑی بے طریق استعمال تھی وے کینچے کو جڑی چلدی وے وہ ساری کی چلدی وے سانو پتہ بھی کون نہیں اسا کیا کر رہے ہیں اور گناہاں دے اندر لتھڑے ہوئے ہاں. زبان نو بچاونا وے غیبت. کس تو بچاونا وے؟ غیبت کوئی معمولی گناہ وے؟ غیبت اتنا بڑا گناہ وے کہ قرآن دی آیت اللہ فرماندا وے جڑا بندہ غیبت کریندا وے انہی سمجھو اپنے سکے بھرا دا گوشت پیا کھا. یہ کھاندا وے سکے بھرا دا گوشت کھاون دے مترادف ہے. اور ایک صحابی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کوئی غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اس تے سزا ملی وے اور انہوں نے رجم اور سنسار کر دیتا گیا وے. آپ وسلم کچھ دہاڑے تو بعد گزرے نے، 2 آدمی انہوں نے خلاف گلاں کریں دے کھلوتے نے. ماعز اصل میں دی موت اس طرح آئی ہے، جی ان کی موت اس طرح آئی ہے جلے ایک آپ وسلم نے سنی نے گل، آپ تھوڑے جی اگے تشریف لے گئے نے
ایک گدا موئے مردار گدا اور مویا پہ وہ ٹنگا اتوں اٹھی ہوئے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہوں دو بندے نو بلا کے لے آؤ. جلے بلا کے لے آئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا گوشت کھاؤ. ادھا کیا کھاؤ؟ نہ کہ یا رسول اللہ گدا وے جیندا گدا کوئی نہیں کھاندا ایتھے مویا وے تے ترک دی بدبو پئی آندی اے کون کھاوے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے تساں اپنے بھائی دا گلہ تے غیبت کر کے گدے تو بھی بری شے کھادی. کھوتے دے گوشت کھاون دا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا بھرا دی غیبت کرن دا. لیکن ساری محفل غیبت نال بھری پئی ہے. اور غیبت کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانڈ پچھو اپنے بھرا دا اس طرح تذکرہ کرنا کہ او اس چیز نو اچھا سمجھے اچھا نہ سمجھے. یار فلانے بندے نے میرے فلانے جات اس طرح تذکرہ کیتا وے اس نو ناگواری محسوس ہوئے. اس دا نا کیا ہے؟ ہاں مسئلہ دسن لگا لوگ بڑی ڈھٹائی نال آکھدے نے میں جی یہ گل اودے منہ تے بھی آکھدے نہیں میں جی یہ گل اودے منہ تے بھی آکھ سکدا. یاد رکھو کانڈ پچھو ہوئے تاں بھی غیبت ہے منہ تے کرو تے تاں بھی غیبت بندی وے. اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب اودے اندر نہ ہوئے اگر غلطی نہ ہوئے تے بات اودے ذمہ لایا ونجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غیبت تو وڈا گناہ بہتان بنا. سارا حال یہ ہو چکیا کہ نہیں؟ یہ معاشرتی گناہ نے یہ معاشرے دے اندر ناسور بن کے ساری زندگی پہ رونق کر چھوڑی نہ گناہ نے غیبت نال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ غیبت کریندا وے غیبت کرن والی نیکیاں غیبت نیکیاں نو انی کھا ویندی وے جنہیں خشک لکڑیاں نو آگ کھا. نماز پڑھی غیبت شروع کر دیتی نماز دا ثواب کیا ہو گیا؟ ضائع تے برباد ہو گیا. کئی میں اگر سنا چکا میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کسی آ کے حضرت فلاں بندہ تھوڑی غیبت کردا وے فلاں بندہ تھوڑے گلے کردا وے. اور میں اچھا ایک ٹوکرا کھجوراں دا منگوایا اور ادھر تحفہ بھیج چھوڑ. انہاں آقا مریداں آقا حضرت ایک ہی وہ تھوڑے گلے تے غیبت کریں دے تساں اس نوں تحفے دے رہے ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا میں او بڑا میں اودا احسان ماندا میں شکریہ ادا کرنا چاہنا وا اور یہ تھوڑا شکریہ وے زیادہ میں دیونا چاہیے. انہاں کہ سمجھ نہیں آئی وجہ حضرت کہ گل ہے تھوڑی غیبت کریں دے تساں تحفے بھیج رہے ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا جیڑیاں نیکیاں میں کوئی نہیں کیتی جیڑیاں نیکیاں میں کوئی نہیں کیتیاں غیبت کرن دی وجہ نال او نیکیاں اللہ نے میرے حوالے کر دتے تے جیڑے گناہ اس نہیں کیتے جیڑے گناہ اس نہیں کیتے او دے کھاتے چ لکھی گئے نے. مینوں مفتیاں نیکیاں مل گئیاں نے مینوں مفتی اچھائیاں مل گئیاں نے میں او دا شکریہ ادا نہ کرا تے ہور کے. نماز پڑھی سیاسیاں دے گلے شروع کر دتے نماز پڑھی پڑوسیاں دے گلے شروع کر دیتے غیبت شروع کر دیتی. یاد رکھو نماز کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. اپنی زبان نو تقوی دی لگام پواؤ اور غیبت تو اپنی زبان نو بچاؤ گلے تو اپنی زبان نو بچاؤ. اے زبان دا تقوی وے. اور علماء نے لکھا وے کہ کنن دا بھی تقوی ہے. کنن نو بچاؤ کنن نو کس چیز تو بچاونا وے؟ کنن نو گانے تو بچاونا. کس تو بچاونا وے؟ کنن دا تقوی ہے کہ کان او چیز نہ سنن جس تے اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی ہے. اور جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت سننا بھی کیا ہے؟ اسا بڑی چسکے لے کے سننے ہاں کریندے کو نا لیکن محفل دے اندر کی کرنے ہاں بیٹھے رہنے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اس طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے تے کنن نو غیبت کیا کرنا وے بچاونا وے. اور اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی محفل دے اندر غیبت ہوندی پئی ہوئے کسی مسلمان دا گلہ ہو رہے ہوئے آپ نے فرمایا اس مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھرا دا دفاع کرے روکیوں نہ تو. اور اگر وہ روکے سی اور اپنے بھرا مسلمان بھرا دی عزت دی حفاظت کرے سی تو دن قیامت دے اللہ دی دنیا بھی حفاظت کرے سی تے آخرت چ کیا کرے سی. اسا کیا کرنے ہاں اسا دو چار ہور نال چفرا نار رلینے ہاں اور صحیح کر کے محفل گرم ہو ونے صحیح گپ شپ بن ونے. تو یاد رکھو مسلمانوں اگر کسی مسلمان دا گلہ ہو رہے ہوئے مومن نو چاہیے اس گلے دا راہ روکے او دے وچ لوڑ تے مرچا ہور لاوے نہیں تے کنن نو غیبت سنن تو بچاونا وے چغل خوری تو بچاونا وے اور کنن نو گانے سنن تو بھی کیا کرنا وے. اے بھی تقوی ہے. اسا جانا صرف نماز پڑھن دا نہ تقوی وے گانے تو کیا کرنا وے کنن نو کیا کرنا وے.
بچاونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی سخت وعید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہوے اس بندے دے اوتے جیڑا گانا گوائندا وے تے گانا سندا دیتے نا محفلیں لگیاں پئی ہوندیاں نے ساری ساری رات 90-90 ہزار لے کے ایک موسیقار اور اداکار لے کے ساری رات گوایا جا رہے اور ساری رات گلوکاری کرائی جا رہی ہے۔ یاد رکھو جس طرح گاون تے لعنت انیا کو سنن والے بھی کیا ہے، تے میں جملہ آخر لگا یہ بڑا سخت ناراض میرے تے نہ تھے سٹیج تے جڑی نچدی وے اور جس نوں 80 یا 90 ہزار دے کے گنا دیو اس نوں کیس لینے آ شہزادی شہزادی سدین کیس لینے آ کنجری ہے جی، اور نواں لیبل لاؤ چاہتا کیا ہو گیا جی اے جی موسیقار ہے تے اداکار ہے تے فنکار ہے جی، تو اس کے ہر بندہ کیا دے وہ نچے ایک عورت نچے وہ کنجری بنتی بھی ویکھن والے کون بنتے ویکھن والے کون بنتے مسلمانوں عجیب صورتحال آ گئی ہے کہ اس نو نچویندے پین وہ شریف زادے بن گئے نے جڑی نچدی پئی وہ کی بن گئی وہ کنجری بن گئی وہ طوائفہ بن گئی ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں اس چیز کو محسوس نہیں کرنا اپنی عاقبت واسطے میں کھڑوں آخ رہا اور خیر خائی دے جذبے نال آخ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثہ میری اکھا تو گزری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وقت آمنا یعنی میری امت شراب نو شربت سمجھ کے پیسی اور شراب نو حلال کرن دے مختلف طریقے اختیار کرے سی اور ہر وقت گانے بجانے والی انہوں نے سروں دے اوتے کھلوتی ہو سن سمجھ نہیں آئی آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عورت ادھے سر تے کھلوتی اسی گانے گاون والی آج سمجھ آ گئی کہ ہر بندے دے جیب وچ کیا ہے یہ کہ کوئی نہ تے موبائل تو کیڑی شے وچ لک سکدی ہر شے موبائل تے منگائی بھی جا سکدی ہے تے سنی بھی جا سکدی ہے نوجوانوں تو فرمایا شراب عام ہوے سی اتنی لوگ شراب پی سی جس نو حلال کرنے دے طریقے اختیار کیتے ویسے اور جائز اس کو سمجھے ویسے اس واسطے پرمٹ حکومت دی سرپرستی کے اندر جاری کیتے ویسے اور دوسرے نمبر تے فرمایا ہر وقت گانے بجاون والے اندر سر دے اوتے کھلوتے ہو سن جلے میری امت اے وقت آسی فرمایا اس وقت آسمان تو میرے امتیاں تے پتھر برس انہاں دی شکلاں بندر تے خنزیر کو بنا دیتی ویسے تیز آندیاں چل سن تمام دے تمام برباد کر دیتے ویسے آج یہ حالت آ چکی کہ نہیں آ چکی اور ایمان دے ترائے درجے ہنے کہ برائی تھیوے اس نو ہاتھ نہ روکو کس نہ روکو ڈنڈے نال ہاتھ نہ روکو اگر ہاتھ نہ نہیں روک سکتے تو کس نہ روکو زبان نہ روکو اگر زبان نال بھی طاقت نہیں ہے کہ میں زبان نال بھی نہ روک سکتا اضعف الایمان ایمان دا کمزور درجہ ہے کہ اس برائی نو دل دے اندر کیا سمجھا بنے برا سمجھا بنے اور سوال میں تھوڑے کو کرن لگا وا ایک بندے ہاتھ نال بھی نہیں روکیا زبان نال بھی نہیں روکیا دل وچ برائی نہیں سمجھیا بلکہ اس برائی دے تے ہور خوش بیٹھیندا وے اودے ایمان دا کی حال جیڑا بندہ برائی نو برا سمجھے وہ کمزور ایمان دا مالک ہے تے جیڑا بندہ برائی دے تے ہور ڈٹائی پیا کریندا ہوے ہور خوش پیا تھیندا ہوے اور شریعت دے مقابلے دے اندر شریعت دے حکم دے اندر سامنے آ کے بغاوت پہ کرتا اودے ایمان دا کیا مسلمانوں سانو اپنے ایمان نو بچاونا چاہیے وے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وقت آسی صبح لوگ مومن ہو سن تے شامی کی ہو سن کافر ہو سن شامی مومن ہو سن تے صبح کیا ہو سن حالت ہو چکی ہے کہ نہیں وہ لوگ موسیقی نو حلال کرنے دے مختلف ہیلے تے دلیل پیش کریں دے نے یاد رکھو گانا بجاونا اس امت حرام کر دیتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ دنیا گانا سن دے رہے اور میوزک انہاں دی روح دے حساب بنی ہوئی ہے اس تو وکرا وہ سفر نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت دے اللہ انہوں جنت دے روحانیاں دی آواز سنانا پوچھا کہ یار سنو روحانی کون ہے فرمایا جنت دے قاری جنت دے قاری نے انہاں قاریاں دی آواز گانے سنانا میرے رب نے نہیں دیونی تو فرمایا کناں دا تقوی بھی ہے نے زبان دا تقوی بھی ہے پیٹ دا تقوی بھی ہے پیٹ نو بچاونا وے کس تو بچاونا وے حرام خوراک تو بچاونا کس تو بچاونا وے حرام خوراک پیٹ دے اندر نہ بنے جیڑی خوراک ہی بنے حلال دی خوراک ہونی چاہیے کیوں کہ جیڑا بندہ حرام کما کے
حرام کھاندا وے اور حرام دے نال دا وجود پلدا رہ ویندا وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آندا وے، اودے وال بھی اڈے ہوئے نے، خستہ حال ہے، پراگندہ حال ہے، اور بیت اللہ دا حج کرن آندا وے، آسمان دی طرف ہاتھ لمبے کر کے آندا یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماندا لا ادا لبیک لبیک، اللہ فرماندا لا لبیک لا لبیک، تیرا آمنا کوئی قبول نہیں ہے، تیری کوئی لبیک قبول نہیں ہے۔ کیوں میرا اللہ ایڈا لمبا سفر کر کے آیا وے، سواریاں تے چڑھ کے آیا وے، صعوبتہ برداشت کر کے، کیوں نہیں دا سفر قبول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مأکلہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام، جدا کھاونا تے پیونا تے پاونا حرام دووے، اللہ نو دی عبادت قبول۔ اسا کیا کریں نے اسا نہ دے دے کہ ساری آمدن حلال طریقے نالے یا حرام طریقے نال، بس مال آوے، کیا آوے؟ مال آونا چاہیے جی، پیسے آونے چاہیے جی۔ وہ جی میں دفتر اندر کم کردا تے بس چاہ پانی تا خدا کہ نہیں ہوں رشوت دا نہ کی رکھا گیا وے، چاہ پانی، اور اس تو ذرا اچھا لیول رکھا چاہ مٹھائی۔ یاد رکھو مسئلہ یاد رکھا ہے کہ شراب دے بوتل ہوتے اگر زمزم دا ٹھپا لگ ونجے شراب حلال، شراب نہیں حلال تھی، شراب دنیا کو حرام راسی۔ ایک دفتر جو بندہ 50,000 یا 60,000 لے رہے ہوئے، ایک مزدور کو 500 کماون والے کو آدھا چاہ پانی، یہ چاہ پانی دیتے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لوگ نہیں سمجھیں دے، پیٹ دے اندر جو کچھ جا رہے ہوئے جی آمر دو جی آمر دو، میں مال کماونا جی، میں بچے نہیں فیسیں نہیں تارنیاں، تقوی اختیار کرنا وے، اپنے پیٹ نو حرام تو کیا کرنا وے۔ اور نسخہ ایک دسی بنا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو اللہ میں مستجاب الدعوات پڑھا دے، جیڑی میں ہاتھ اٹھاواں تے میرا رب میری دعا نو کیا کر دے وے، قبول فرما لے وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وظیفے کی چلے کٹے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا وظیفہ کوئی شے بھی، آپ نے فرمایا اچھا اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، تیرے منہ چ نکلی ہر دعا اللہ قبول کرے، تو فرمایا میرا ساتھ ہو، جیڑی تیرے پیٹ غذا بننے اس نو حلال کر، جیڑی تیری پیٹ روٹی کھاون پیون بننے اپنی غذا نو حلال کر، اپنی روٹی نو حلال کر، جیڑی کوئی تیرے پیٹ چ بنے حلال بنی، حلال کھاونا تیرا کام ہے۔ مستجاب الدعوات بڑھاونا رب العالمین دا کام ہے۔ تو مسلمانوں سانو بھی چاہیے وے کہ پیٹ جیڑی شے بھی بنی وہ کی ہوے رزق حلال ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے ایک بندہ روزے رکھ دے بالکل پتلا ہو گیا وے اور رکوع اور سجدے کر کے اس دی کمر نیوی ہو گئی ہے، لیکن اگر حلال نہیں کھاندا حرام کھاندا وے یہ جاندے نہ کوئی روزے قبول ہیں تے نہ کوئی نماز قبول ہے۔ سانو اسا مال تے دولت دی ہو ہڑپ دے اندر حرام تے حلال دی تمیز ختم کر چھوڑی وے، تو تقوی بچنا کس تو وے؟ جڑیاں چیزاں اللہ نے انسان تے حرام کیتے ہیں انہاں تو کیا کرنا وے؟ بچ وینا وے۔ اللہ نے غیبت حرام کیتی وے، چغل خوری حرام کیتی وے، گانا کیا کیتا وے؟ حرام کیتا وے، اور حرام کمائی بھی کیا کیتی وے؟ حرام کیتی وے۔ جڑی رزق ہے اس کو حلال طریقے نال کھاونا چاہیے وے۔ جڑا بندہ اس طریقے نال اپنا حلال روزیاں اختیار کریں دے اللہ اس کو انعام دیندا وے، وہ انعام اٹھارے رہے گا انشاءاللہ۔ میں اگلے درس میں مزید اس چیز کو بیان کرے سا تاکہ جڑیاں سارے اندر غلطیاں نے وہ دور ہو۔ کئی ایسے گناہ نے جنہاں دی نشاندہی ہے جمع کوئی نہیں کی، لیکن اسا وہ کر رہے ہیں اور سانو او دا پتہ بھی اتنے مہلک گناہ نے جڑے سارے کول ہوندے پے نے، اس دے اعمال بھی ضائع ہو رہے ہیں، انسان دی نیکیاں بھی برباد ہو رہی ہیں، لیکن ساری اس پاسے توجہ کو نہیں۔ انشاءاللہ میں وہ آئندہ درس کے اندر اس چیز کو بیان کرے سا۔ اللہ عمل کرم توفیق عطا بنا دے۔ اللهم اغفر لي اللهم اني اسالك بیمار مست دعا کرنا شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے، اور جتنے بیمار نے ہسپتالاں دے اندر ہیں یا گھراں دے اندر ہیں اللہ نے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے، جتنے احباب تے موجود نے اللہ نے دی جائز حاجات کو پورا فرماوے، اللہ رزق دی تنگیاں دور فرماوے، اللہ حلال دی روزیاں عطا فرماوے، حرام دے اللہ لقمے نامی تو محفوظ فرماوے، اللہ ملک پاکستان کی سرحد دی حفاظت فرماوے، علماء دی مدارس دی اللہ حفاظت فرماوے، خانقاہ و تبلیغی مراکز دی اللہ حفاظت فرماوے،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین. آمين.